اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم انصرنا فإنک خیر الناصرین وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین واغفر لنا فإنک خیر الغافرین وارحمنا فإنک خیر الراحمین وارزقنا فإنک خیر الرازقین۔ امید ہے تمام بات سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم اور فضل سے نواز دے، مشکلوں اور پریشانیوں میں آسانی عطا فرمائے۔ جو لوگ ظاہری و باطنی بیماریوں میں مبتلا ہے، اللہ رب العزت اپنے قدرت سے، اپنے کرم سے ان کو شفا عطا فرما دے۔ اور سورہ قریش کا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، بہترین عمل ہے، یہ رزق کے لیے عمل ہے۔ تو کافی احباب واٹس ایپ پر بھی اور اسی طرح یوٹیوب پر اور دوسرے سوشل میڈیا پر بھی کمنٹس کرتے ہیں کہ حضرت رزق کا عمل بتا دیں جو اچھا عمل ہو اور آسان بھی ہو اور ہر کوئی کر سکے۔ بس اوقات ایسے اعمال ہوتے ہیں نا کہ اب جی 1100 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے، یا 1100 مرتبہ آپ نے جو ہے نا وہ فلاں عمل پڑھنا ہے، یا حزب البیت شریف آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی، تو بڑا عمل ہوتا ہے، ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے۔ اب 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ کے پڑھیں تو اب اس میں یہ عمل چھوٹا ہے لیکن اس کے فیوز و برکات اتنے زیادہ ہیں۔ آپ یقین کریں گے کہ الحمدللہ اس عمل کی فیوز و برکات اتنے ہیں کہ آپ سے سمیٹے نہیں جائیں گے، بے شمار برکتیں۔ بس یہ آپ نے ترتیب یہ رکھنی ہے، میں بتاؤں گا جو، تو اسی ترتیب سے آپ نے صرف یہ سورہ قریش پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے جو ہے نا وہ رزق کے دروازے کھول دے گا، خزانے کے دروازے کھول دے گا۔ انشاءاللہ تعالی رزق بے شمار ملے گا اور سارے کا سارا رزق برکت والا ملے گا۔ تو جب بھی رزق کا عمل کریں تو اس میں سب سے جو ہے نا وہ پہلے نیت جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کر لیں کہ یا اللہ جو تو رزق دے مجھے، ٹھیک ہے نا، میرے حق میں وہ بہتر بنا دے، جتنا بھی تو رزق دے وہ میرے لیے اچھا کر دے، ٹھیک ہے نا، میری دنیا بھی اور آخرت بھی سنورے۔ اور ایسا رزق کبھی بھی نہ مانگے کہ یا اللہ مجھے رزق دے دے، اتنے کہہ لو کہ پیسے دے دے اور بے شمار پیسہ ہی پیسہ ہو۔ بھائی اس پیسے کا کیا فائدہ جس میں نافرمانی ہو؟ اس پیسے کا کیا فائدہ جس میں گناہ ہو؟ اس پیسے کا کیا فائدہ جو اسراف ہو؟ اور اس پیسے کا کیا فائدہ جو آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں جو ہے نا وہ مشکلیں اور پریشانیاں ہوں؟ تو کبھی بھی رزق مانگیں، دولت مانگے، پیسہ مانگے تو اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ جو رزق تو عطا فرمائے گا وہ میرے حق میں بہتر کر دیں، ٹھیک ہے نا، میرے لیے اچھا ہو، میرے لیے برکت والا ہو، میرے لیے آسانیاں دینے والا ہو، نہ کہ مجھے زحمت ہو جائے کہ پیسے لے کے بندہ اور ہی الٹے کاموں میں پڑ جائے، برے کاموں میں، بری صحبت ہو جائے، برے معاملات ہو جائے، تو برے کاموں میں بندہ پڑ جائے تو اس پیسے سے بہتر ہے کہ نہ ہی پیسہ ہو، کہ جو دنیا میں بھی مصیبتیں اور آخرت میں بھی وہ پکڑ اس سے ہو، تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ یہ ایک جمعے کا وظیفہ ہے، صرف آپ نے جمعے کی نماز پڑھنی ہے۔ جمعے کی نماز پڑھ کے جو آخری 2 نفل ہیں، جمعے کی نماز کے بعد جب آپ نے جماعت کر لینی، اس کے بعد سنتیں پڑھنی ہیں، 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں، اس کے بعد 2 نفل ہوتے ہیں، نفل آخری جو 2 نفل ہیں، یہ آپ نے پڑھ کے تو اس کا ہدیہ بارگاہ رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کا حضرت خضر علیہ السلام کو احصال ثواب کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو آپ نے ہدیہ کر کے تو 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دعا کرنی ہے بارگاہ الہی میں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ قریش پڑھنا ہے، صرف 101 مرتبہ سورہ قریش 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے حزب البیت شریف کی لائنیں وَارْزُقْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یہ پڑھنا آپ نے، یہ بھی 101 مرتبہ سورہ قریش 101 مرتبہ۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت اس کلام پاک کی برکتیں بھی دے گا، اور حضرت خضر علیہ السلام کے وسیلے سے، ان کی برکتوں سے، ان کی شفقتوں سے، تو الحمدللہ اللہ رب العزت آپ کو مالا مال کر دے گا، رزق اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ بس یہ ہے کہ
نیت اچھی ہو، اخلاص کے ساتھ کریں، اچھے نیت کے ساتھ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے ایمان عطا فرما، ٹھیک ہے نا، ایمان کی سلامتی عطا فرما، جو رزق تو دے وہ مجھے، میرے لیے وہ اچھا بنا دے، میرے لیے وہ دنیا اور آخرت کے لیے نجات عطا فرما دے۔ ایسا رزق مجھے بالکل بھی نہیں چاہیے، ایک سکہ بھی نہیں چاہیے جسے دنیا اور آخرت میں میری پکڑ ہو۔ تو یہ آپ نے جمعے والے دن کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اسی دن اللہ رب العزت یا اس دن سے معاملات شروع ہو جائیں گے۔ اب اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ دوسرے جمعے بھی کر سکتے ہیں اور ہر جمعے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے ہم نے جمعہ پڑھا ہے تو اب جمعہ پڑھ کے ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اب یہ ہوتا ہے کہ بھی گھر پہ چلیں، تو کوشش یہ کریں کہ نفل پڑھنے کے بعد ہی آپ اس کو پورا کر لیں۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بامر مجبوری کہ آپ گھر پہ آ کے پڑھ لیں، لیکن پڑھنا اسی ٹائم ہے، زیادہ اس میں وقفہ نہیں کرنا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ سورہ قریش اور حزب البیت شریف کی یہ لائن ہے اپنا اللہم ورزقنا فانک خیر الرازقین، یہ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت اپنے خزانے کے دروازے کھول دے گا، آپ کے لیے وہ عطا فرما دے گا جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت وہ آپ کو عطا فرما دے گا جو آپ کی نسلوں کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم جو بناتے ہیں، جو کماتے ہیں، جو پیسے جمع پونجی ہوتی ہے ہمارے پاس ہوتے ہیں، تو یہ ظاہر ہے ہم نے خود بھی استعمال کرنے اور ہماری نسلوں نے بھی کرنے، لیکن جو رزق اللہ کی کرم سے، اللہ کے فضل سے برکت والا ہو، حلال روزی ہو، تو وہ ہمارے لیے بھی نجات، ہماری اولاد کے لیے بھی نجات، ہماری آل اولاد کے لیے بھی نجات، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندہ ہے اگر وہ پیسے 2 نمبر طریقے سے ادھر ادھر سے کر کے تو وہ پیسے اکٹھے کر لیتا ہے، ہم نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ نہ ہی اس کی اولاد فرما بردار ہوتی ہے، نہ اس کی بیوی فرما بردار ہوتی ہے، جو 2 نمبری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے اور لوگوں کا حق مارتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی اولاد کو نافرمان کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی بیوی نافرمان ہو جاتی ہے، وہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو کیا ہے کہ ہم نے وہ رزق نہیں مانگنا کہ جو اس کی کثرت ہو، کہ پیسہ ہی پیسہ ہو، ہم نے وہ رزق مانگنا ہے جو ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں نجات ہو، جس سے ہم دین کے رستے پہ چلیں، اپنی ضروریات پوری کریں، اور اپنے آل اولاد اپنے لیے جو اس کے معاملات ہیں وہ آسانی ہو، نہ کہ ہم نے آخرت کے معاملات میں جا کے پکڑ ہونا، آخرت میں جا کے، اور پھر یہ ہے کہ جو پیسہ آئے گا وہ بجائے پیسے کے بندہ گلے پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جو بھی عطا فرمائے، جتنا بھی عطا فرمائے، حلال عطا فرمائے۔ تو یہ عمل کریں، اور اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، ہر جمعے کر لیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ یہ بہترین عمل ہے، میری طرف سے تمام احباب کو اجازت ہے، جو سورہ قریش کے عامل ہیں وہ کریں گے تو الحمدللہ جلدی ہو جائے گا، دوسرے کریں گے تو بھی جلدی ہوگا، کیونکہ مین چیز آپ کی نیت ہے۔ جب آپ کی نیت اچھی ہوگی، آپ نے اچھا سوچنا ہے، اچھا کرنا ہے، تو پھر اچھا ہونا ہے، آپ کی نیت پر ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت اپنے کرم اور فضل سے نواز دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔